شہزاد اکبر برآمد کرے سن ٹھیک انشاءاللہ شام 5 بجے شامل عزاداری سو مولا سلامت رکھنے اور 27 محرم سالانہ مجلس اعضاء امام کوٹ سارنگ انشاءاللہ جس نے اندر شوکت رضا شوکت جناب اسد رضا بخاری ذریت عمران جناب وسیم عباس صفدر قاضی وسیم عباس اور جناب غلام عباس رتن لیاقت حسین سمدوانہ اور اس تو علاوہ بھی ملک نے تمام نامور ذاکرین علماء انشاءاللہ 27 محرم کوٹ سارنگ پرسن شامل مجلس ہو مل کے نعرہ جواب دو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دو ہاتھ اچھے نعرہ حیدری آؤ سرکار بھائی مہربانی کرو تھوڑی تھوڑی اگے ہو مہربانی مولا سلامت فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد رسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الضري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وقاصدي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حسين بن علي عليه أعلاه التحية والثناء إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله وأسير بسيرة جدي رسول الله وأبي أمير المؤمنين وأريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر صلوات شيخنا خدا سبحان کی بارگاہ میں سپاسگزار ہوں ابا معرفت مومنین کی زیارت کا شرف حاصل ہوا مختصر ترین گفتگو کی خدمت میں عرض کروں گا بس پھر ایک بات آج کی حد تک بہت زیادہ پڑھنے والے افراد ہیں رات تک سلسلہ آزاد مجلس کا سلسلہ جاری
کوشش کروں گا کہ ایک بات، ایک فکر، ایک پیغام حسین ابن علی علیہ السلام کی سیرت جو آقا نے مدینہ سے چلتے ہوئے، ویسے تو مدینہ سے لے کر کربلا تک امام حسین نے 22 مقامات پر قیام فرمایا۔ مقام حجر ہے، عزیب الحجانات ہے، مقام سبالہ ہے، مختلف مقامات پر مختلف افراد سے ملاقات کی، شخصیات سے ملاقات کی۔ 4 مہینے 5 دن مکہ میں مختلف لوگوں سے گفتگویں ہوئیں، سب بجائے خود، لیکن امام حسین کے قیام کی اساس وہ کلمات ہیں اب کا منشور جو حضرت نے مدینہ سے رخصت ہوتے وقت اپنی چھوٹے بھائی محمد کو ارشاد فرمایا۔ فرمایا کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا، میرا قیام ملک گیری کے لیے نہیں، میرا قیام توغیر پسندی کے لیے نہیں، میں مملکت اسلامیہ میں فساد برپا نہیں کرنا چاہتا، میرا یہ اقدام حکومت کے حصول کے لیے نہیں ہے، بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، صرف اور صرف اس لیے مدینہ چھوڑوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح میں کامیاب ہو جاؤں۔ حسین ابن علی اپنے نانا کی امت کو قیامت تک کے لیے کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ اب صبح سے مسلسل علماء ذاکرین کے بیانات سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اگر میں بچوں سے اور جوانوں سے ایک سوال پوچھوں جو میری گفتگو کی تمہید بن جائے کہ اگر سوال کے جو پوچھا جائے کہ آپ یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ کے ساتھ جو نفرت رکھتے ہیں، دل میں دشمنی رکھتے ہیں، اس دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ کیوں یزید سے دشمنی رکھتے ہیں؟ کیوں یزید سے عداوت رکھتے ہیں؟ کیوں یزید کو مرد آباد کہتے ہیں؟ کیوں یزید سے آپ اپنے دل میں نفرت محسوس کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اگر پوچھا جائے بچے سے، جوان سے، بزرگ تو کیا جواب دے گا؟ اس لیے کہ اس نے امام حسین کو شہید کیا، اس لیے کہ وہ مخدرات عصمت و طہارت کو کوچہ و بازار میں لے کے آیا، اس لیے کہ اس نے مقدسات دین کا مذاق اڑایا۔ لیکن سوال یہ کہ ہم یزید سے نفرت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ قاتل حسین ہے، لیکن خود امام حسین یزید سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ امام حسین نے اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں یزید کے اس ظلم سے پہلے تو اس نے آقا پر کیا، حضرت نے دشمنی کا اعلان کیا، دشمنی کا اظہار کیا۔ ہم یزید کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں اس کے قاتل حسین کی وجہ سے۔ حسین نے خود کیوں یزید کے ساتھ دشمنی کا اعلان کیا؟ سبب کیا ہے؟ خود فرمایا، مدینے سے نکلتے ہوئے، روانہ ہوتے ہوئے فرمایا کہ وہ یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ مقرن بالفسق۔ 4 جملے امام حسین نے یزید کے خلاف، یزید کے کردار کے تعارف میں اور اپنی دشمنی کی وجہ بیان کی۔ کیا؟ سب سے پہلے کہا یزید فاسق ہے، اور پھر اس کے بعد شارب الخمر ہے، قاتل النفس المحترمہ ہے، پھر آخر میں امام حسین نے دوبارہ فرمایا مقرن بالفسق، سر عام فسق و فجور کرتا ہے۔ امام حسین نے یزید کی زندگی کا جو نچوڑ بیان کیا، خلاصہ بیان کیا، وہ یہ کہ یزید کی زندگی فسق و فجور سے شروع ہو کر فسق و فجور پر ختم ہو جاتی ہے۔ 4 جملے کا ایک یزید سے متعلق، پہلے جملے میں بھی یزید کے فسق کو بیان کیا، آخری جملے میں بھی امام حسین نے یزید کے فسق و فجور کو بیان کیا۔ سوال یہ کہ یہ فسق کسے کہتے ہیں؟ فاسق کسے کہتے ہیں؟ فاسق کون ہے؟ ایسا نہیں کہ اگر کسی پر غصہ آ جائے تو ہم اسے کہتے ہیں یہ فاسق ہے، نہ، قرآن نے فاسق کسے کہا ہے؟ قرآن مجید نے جو فاسق کی تعریف کی ہے، یعنی اس کی جو پہچان بیان کی ہے، فرمایا الذین یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل۔ ہر وہ شخص قرآن مجید کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں فاسق ہے۔ کون؟ الذین، جو لوگ یقطعون، قطع کرتے ہیں، کینچی چلاتے ہیں۔ کس پر کینچی چلاتے ہیں؟ ما، اس پر، امر اللہ ہو، جس کا خدا نے حکم دیا، ان یوصل، انہیں ملاؤ، تو جس کے خدا نے ملانے کا حکم دیا، جو اس پر کینچی چلائے گا قرآن مجید کی نگاہ میں فاسق ہے۔ کس کی ملانے کا خدا نے حکم دیا؟ خود عبد اور معبود کا تعلق، اللہ اور بندے کا تعلق۔ اگر کوئی شخص
اللہ اور بندے کے تعلق پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے گا، اس تعلق کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا کہ قرآن مجید کی نگاہ میں فاسق ہے۔ نبی اور امت کا تعلق پروردگار اس تعلق کو مستحکم دینا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی اس تعلق پر اثر انداز کرنے کی ہونے کی کوشش کرے، قرآن کی نگاہ میں یہ فاسق ہے۔ امام اور امت کا تعلق، انہیں اللہ مضبوط اور مستحکم دیکھنا چاہتا ہے۔ جو اس رشتے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے، یہ قرآن مجید کی نگاہ میں فاسق ہے۔ اولاد اور والدین کا تعلق، پروردگار اس تعلق کو بہت گہرا دیکھنا چاہتا ہے، بہت مضبوط دیکھنا چاہتا ہے، بہت مستحکم دیکھنا چاہتا ہے۔ چونکہ میں اسی زاویے سے مجھ سے کہا گیا کہ میں سکینہ بنت حسین کی شخصیت سے متعلق چند لفظ کہوں، تو اسی جملے کو تمہید بنا رہا ہوں۔ اولاد اور والدین کے تعلق سے متعلق پروردگار نے جو کچھ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، 80 حقوق جو اللہ نے قرآن میں اور حدیث میں ختمی مرتبہ اپنے معصومین میں والدین سے متعلق بیان فرمائے۔ کسی بھی انسان کو حق حاصل نہیں کہ اپنے والدین سے آگے چلے، کسی انسان کو حق حاصل نہیں والدین سے اونچی جگہ پر بیٹھے، کسی انسان کو حق حاصل نہیں اپنی آواز کو اپنے والدین کی آواز سے بلند کرے، کسی کو حق حاصل نہیں کہ اپنے والدین کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرے، کسی کو حق حاصل نہیں کہ وہ والدین سے اونچی جگہ پر بیٹھے، ان کی بات کو قطع کرے۔ باپ ان پڑھ ہے، ناخواندہ ہے، اسکول نہیں گیا، بیٹا PhD ڈاکٹر ہے، فقیہ بن گیا، مجتہد بن گیا، اور اگر باپ ایک فضول اور عبث بات کر رہے، تب بھی اولاد کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کے کلام کو قطع کرے، باپ کی بات کو کاٹے۔ اور بہت سارے حقوق، 10 حقوق جن کا تعلق دل سے، 10 کا زبان سے، 10 کا مال سے، 40 حقوق جو زندگی سے متعلق ہیں، 40 آخرت سے متعلق ہیں۔ کائنات کا کوئی بھی انسان ان حقوق سے مستثنا نہیں ہے، نہ کوئی نبی مستثنا ہے، نہ کوئی صحابی مستثنا ہے، نہ کوئی شہید مستثنا ہے۔ ایک صحابی پیغمبر اکرام اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بتائیں کہ میرا شہید بھائی اس وقت جنت میں کس حال میں ہوگا، کیا کر رہا ہوگا؟ پیغمبر نے سنا تو فرمایا کون سی جنت، کون سی جنت؟ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میرا بھائی شہید نہیں ہے؟ فرمایا شہید ہے۔ کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ شہید جنت میں جائیں گے؟ کہا میں نے کہا تھا کہ شہید جنت میں جائے گا۔ کہا پھر میرا بھائی کیوں جنت میں نہیں ہے جبکہ وہ شہید ہے؟ فرمایا میرے صحابی اگرچہ تمہارا بھائی شہید تھا لیکن شہید ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے والدین کا نافرمان بردار تھا، اور اللہ نے جنت کو والدین کے نافرمان بردار کے اوپر حرام قرار دیا۔ ان حقوق سے جنہیں قرآن اور حدیث نے بیان کیا، کوئی انسان مستثنا نہیں، نبی کیوں نہ ہو۔ 1,24,000 انبیاء میں سے 25 نبی ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں نام لے کر کیا، لیکن کسی بھی نبی کا ذکر ایک ساتھ نہیں کیا۔ سب سے زیادہ ذکر قرآن مجید میں جناب موسیٰ نے، لیکن ٹکڑوں میں، کچھ سورہ بنی اسرائیل میں، کچھ سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، سوائے ایک نبی کے کون؟ جناب یوسف۔ اللہ نے جناب یوسف کے تعارف میں آپ کی داستان سے متعلق 100 سے زیادہ آیتیں ایک ساتھ اتاری، اور یوسف کے کردار کو پروردگار نے قرآن مجید میں سراہا، پسند کیا، اس حد تک کہ یوسف کے کردار کو اللہ نے جوانوں کے لیے آئیڈیل قرار دیا، نمونہ قرار دیا کہ کس طرح برے ترین حالات میں جب انسان چاروں طرف سے گناہ میں گھرا ہوتا ہے اور پوری طرح سے برائی کے مواقع فراہم ہوتے، تو ان حالات میں انسان کیوں کر کیسے خود کو گناہ سے بچاتا ہے؟ جب 7 دروازے زلیخا نے بند کر دیے، قرآن کہہ رہے وقالت حیت لک وقالت حیت لک، تو ایک مرتبہ کہ بڑھ رہی تھی، دوڑ رہی تھی یوسف کے پیچھے، اور یوسف نے خدا کے دامن میں یوں بنا لی، اپنے کردار کو بچایا، خود کو داغدار نہیں ہونے دیا۔ تو اللہ قرآن میں یوسف کے کردار کی توصیف کر رہا ہے، تمجید کر رہا ہے، اور قیامت تک آنے والے جوانوں کے لیے یوسف کے کردار کو نمونہ قرار دے رہا ہے، آئیڈیل قرار دے رہا ہے کہ اپنے کردار کو کس طرح سے بچایا جاتا ہے۔ اگر کوئی سیکھنا چاہتے ہیں تو یوسف علیہ وعلی نبینا علی خطیت وطنا سے سیکھے۔ یہ یوسف جسے اللہ نے جوانوں کے لیے اسوہ اور آئیڈیل قرار دیا، مقتدا قرار دیا، لیکن یہی یوسف چند سال کی جدائی کے بعد جب اپنے باپ یعقوب سے ملاقات کا مرحلہ آیا، اور جیسی دور سے یعقوب کی نگاہ پڑی اپنے بیٹے یوسف پر، سواری سے نیچے اترا اور سر پر دوڑنا شروع کیا، اور ادھر یوسف سوار تھے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ، گورنر تھے، مشیر تھے، وزیر تھے، سب کے ساتھ چل رہے تھے۔ باپ کو دوڑتے ہوئے دیکھا تو سوچا کہ میں کیا کروں، میں بھی گھوڑے سے نیچے اتروں۔ پھر سوچا حکومتی پروٹوکول کا، ریاستی آداب کا تقاضا ہے کہ میں باقی افراد کے ساتھ سوار ہو کر جاؤں، بے ادبی یا تکبر کی وجہ سے نہیں بلکہ حکومتی پروٹوکول کا لحاظ رکھتے ہوئے سوار ہو کر آگے بڑھے۔
لیکن چند قدم طے کرنے کے بعد احساس کیا کہ نہ یہ مناسب نہیں کہ باپ پیدل چلا آ رہے اور میں سوار ہو کے جاؤں. تو یہ گھوڑی سوار سے نیچے اترا ہے، گھوڑے سے نیچے اترا ہے اور پیدل باپ کی طرف دوڑنا شروع کیا. لیکن اس سے پہلے کہ جناب یوسف اپنے باپ یعقوب سے گلے ملتے، مصافحہ کرتے، معانقہ کرتے، پروردگار نے جبرائیل کو نازل کیا. جبرائیل آئے، یوسف کو سلام کیا اور سلام کے بعد جبرائیل نے کہا اے یوسف اپنا دایاں ہاتھ باہر نکالیں. جناب یوسف نے دایاں ہاتھ باہر نکالا تو نور آسمان کی طرف بلند ہوا. یوسف نے تعجب سے پوچھا جبرائیل یہ کیسا نور تھا؟ کہ یہ نور نبوت تھا. کا کیا مطلب؟ کا اللہ نے نور نبوت کو ہمیشہ کے لیے آپ کے صلب سے واپس لے لیا. اب آپ خود تو نبی ہوں گے لیکن آپ کی نسل میں، آپ کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آئے گا. کیوں کیا ہوا؟ کہ آپ سے ترک اولا سرزد ہوا. کہ کیسا ترک اولا؟ کہ آپ نے اپنے باپ یعقوب کے احترام میں اترنے میں تاخیر کی ہے اور اللہ کو یہ تاخیر گوارا نہیں ہے. کوئی نبی مستثنا نہیں ہے، کائنات کا کوئی انسان مستثنا نہیں ہے. اور امام سجاد فرماتے کہ جو شخص اپنے والدین کا نافرمان بردار ہے، جاؤ جا کے اسے علی زین العابدین کا پیغام پہنچاؤ کہ تو جتنی زیادہ عبادت کر سکتا ہے کر لے، جتنی نیکیاں کر سکتا ہے کر لے، جتنی دعائیں مانگ سکتا ہے مانگ لے. حسین کا بیٹا علی تم سے یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں نہ تمہاری کوئی عبادت قبول کی جائے گی، نہ تمہاری کسی دعا کو مستجاب کیا جائے گا. یہ والدین ہیں، پروردگار اس تعلق کو مستحکم دیکھنا چاہتا ہے. بس اس کے علاوہ ایک اور تعلق کی طرف اشارہ کروں اور پھر مصائب کے 2 سے 3 جملے عرض کروں اور آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں. اس کے بعد ایک اور تعلق ہے اور وہ عجیب تعلق ہے ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں. اس تعلق کو وہ اہمیت حاصل نہیں ہے جسے قرآن نے بیان کیا. ایک تعلق نبی کا امت کے ساتھ ہے جسے قرآن نے بیان کیا. پیغمبر کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ کہہ کے پروردگار نے تعلق کو منحصر قرار دیا کہ نبی کا تمہارے ساتھ، امت کے ساتھ رشتہ تعلق صرف اور صرف رحمت کا ہے. ہم نے نہیں بھیجا محمد مصطفیٰ کو صرف رحمت بنا کر. آقا کا امت کے ساتھ تعلق صرف رحمت کا ہے، رحمت کا. اور پھر امت کا نبی کے ساتھ، نبی کی اہل بیت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ قرآن نے بیان کیا. قل یہاں بھی اللہ ہے، وہاں بھی اللہ کہا، یہاں بھی اللہ کہا. وہاں کہا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اور یہاں پر جب امت کا تعلق اہل بیت سے اور رسول اسلام سے بیان کرنا چاہا تو کیا کہا؟ کہا کہ قل لا اسألکم الیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صرف مودت کا رشتہ ہے ہمارا اہل بیت کے ساتھ. اب سمجھیں، غور کریں، اس تعلق کی اہمیت کو درک کریں. امت کا نبی کے ساتھ تعلق رحمت کا ہے اور نبی کا امت کے ساتھ تعلق رحمت کا ہے. ہمارا امت کا نبی اور ان کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ تعلق مودت کا تعلق ہے. خود سوچئے گا، گھروں میں جا کر قرآن مجید کھول کر دیکھیے گا. سورہ واقعہ روم جب اللہ شوہر اور بیوی، زوج اور زوجہ کے تعلق کو بیان کرتا ہے تو ان لفظوں کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ وَجَعَلَ بَيْنَهُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ شوہر اور بیوی کے درمیان مودت کو بھی دیکھنا چاہتا ہے، رحمت کو بھی دیکھنا چاہتا ہے. اس لیے کہ خاندان کی اساس ہے، خاندان کی بنیاد ہے، خاندان کے 2 اساسی ترین رکن ہیں. جہاں سے ایک نیا خاندان وجود میں آ رہا ہو، جہاں سے نسل انسانی آگے بڑھے گی، تو ان خاندان کے 2 ارکان میں پروردگار اعتماد کو دیکھنا چاہتا ہے، وفا کو دیکھنا چاہتا ہے، خلوص کو دیکھنا چاہتا ہے، احترام کو دیکھنا چاہتا ہے. اگر کسی گھر میں شوہر اور بیوی کے درمیان احترام میں کمی رہ گئی، وفا میں کمی رہ گئی، محبت میں کمی رہ گئی، خلوص میں کمی رہ گئی، احترام میں کمی رہ گئی، اگر وہ ایک دوسرے کی عزت کا خیال نہیں رکھتے، اولاد کے سامنے بہم بحث کرتے ہیں، الجھتے ہیں، جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں، تو پھر اس کا اثر کہاں تک جائے گا انسان سوچ نہیں سکتا. عجیب حدیث ہے، پیغمبر کرام اسلام فرماتے ہیں اولاد کے والدین پر حقوق. وہ میں نے باپ سے متعلق بات کہی اور ایک جملہ اولاد کے کیا حقوق ہیں والدین پر، تو امام فرماتے ہیں کہ باپ پر اولاد کا حق یہ ہے کہ وہ اولاد کی ماں کا احترام کرے.
اگر بچوں کے سامنے ان کی ماں کو ڈانٹا جائے گا، اگر بچوں کے سامنے ان کی ماں کی توہین کی جائے گی، اگر بچوں کے سامنے ان کی ماں کو برا کہا جائے گا، اس کا سب سے بڑا نقصان اس کی نسل میں منتقل ہو جائے گا۔ اگر گھر کے اندر بے یقینی کی فضا ہے، بے چینی کی فضا ہے، پریشانی ہے، الجھاؤ ہے، تضاد ہے، اس لیے منع کیا گیا کہ اگر کبھی اختلاف ہو جائے تو والدین خلوت میں جا کر، تنہائی میں جا کر اپنے اختلاف کی اصلاح کریں، کبھی اولاد کے سامنے نہ الجھیں۔ وہ والدین جو اپنے بچوں کے سامنے، اولاد کے سامنے باہم الجھتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اس کا اثر نسلوں میں منتقل ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے بچوں کو سونے کے نوالے کھلائیں، سونے کے چمن سے کھانا کھلائیں، دنیا کے بہترین اسکولوں میں بھیجیں، دنیا کی بڑی یونیورسٹیوں میں بھیجیں، اور بچے یونیورسٹیز میں پڑھنے کے بعد آئیں اور پڑھنے کے بعد خود پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن جائیں، لیکن جب تک زندہ رہیں گے خود نفسیاتی مریض بن کر رہیں گے، نفسیاتی مشکلات رہیں گی ان کے اندر۔ یہ بات اہم ہے کہ خود اولاد کے جو حقوق ہے والدین پر، والد پر یہ حق ہے کہ ان کی ماں کا احترام کرے، یہ رشتوں کا تقدس، یہ رشتوں کا احترام۔ بس آخری جملہ عرض کروں، ایک طرف یزید کا کردار نظر آتا ہے خود، اور دوسری طرف سید الشہداء امام حسین کے گھر کا ماحول ہے۔ یزید کا کردار کیا ہے جسے ڈپٹی نذیر احمد نے بیان کیا، جسے علماء اہل سنت نے بیان کیا، جسے محدثین نے بیان کیا، وہ یزید کی جس کے اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ مراسم تھے، وہ یزید جو بہن اور بھائی کے درمیان نکاح کو جائز سمجھتا تھا، وہ یزید کی جب 51 ہجری میں اس کی امام حسین کے ساتھ مکہ میں ملاقات ہوئی تو کہا اے حسین، اللہ نے قرآن میں نمازیوں پر لعنت کی ہے، کہا ہے ویل للمصلین، لیکن اللہ نے شرابیوں پر لعنت نہیں کی ہے۔ اے حسین، میں نے سنا ہے تمہارے نانا محمد نے شراب کو حرام قرار دیا، لیکن میری خواہش ہے کہ میں جب قیامت کے دن تمہارے نانا محمد مصطفیٰ کے سامنے جاؤں تو اتنا شراب پی کے جاؤں کہ اس شراب کا اثر میری ہڈیوں کے گوتوں تک اترا ہوا ہو۔ یہ کردار یزید ہے۔ حسین نے کیا کیا ہے؟ اگر حسین ابن علی قیام نہ فرماتے، اگر حسین ابن علی مدینہ نہ چھوڑتے، اگر امام حسین کا کربلا نہ جاتے تو کیا ہوتا؟ کیا کیا امام حسین نے؟ ناموس بشر کو، انسانی قدروں کو، اخلاقی قدروں کو بچایا، اور یہ قیام کر کے یزید اور بنو امیہ کی تمام نجاستوں کو ان کے گھر تک محدود کر دیا۔ اگر حسین گھر سے نہ چلتے تو آج یزید کے ہر عمل کو عین دین سمجھ کر انجام دیا جاتا۔ ابھی مغرب کا وقت قریب ہے، اگر آپ کے تلگان میں پیش امام، آپ کا کوئی پیش نماز آپ کو مغرب کی نماز پڑھانا چاہو، 5 منٹ پہلے کہ آج مجھے کوئی مجبوری ہے، جلدی ہے، پریشانی ہے، ذرا 5 منٹ پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں، تو آپ بتائیں وہ پیش امام کو چھوڑیں، اگر ایران سے مثلا سید علی خامنائی آ جائیں، عراق سے سید علی حسینی سیستانی، کوئی فقیہ آ جائے، ایت اللہ وحید خراسانی، کوئی مجتہد آ جائے، آ کر تلگا میں سرایت کر جاتا، اور ہم وہ سب کچھ کر رہے ہوتے جو یزید کر رہا ہوتا، اور اسے سنت سمجھ کر، دین سمجھ کر ادا کر رہے ہوتے۔ سمجھنا ہے یہ کرداروں کا تفاوت ہے۔ اگر ماں میسونہ ہوتی ہے تو بیٹا یزید بنتا ہے، اور اگر ماں فاطمہ زہرا ہوتی ہے تو بیٹا حسین بنتا ہے۔ وہ یزید کے گھر کا ماحول ہے، وہ یزید کے گھر کا کردار ہے، اور یہ حسین کے گھر کا۔ بس آخری جملہ عرض کروں میرے عزیزو، مشکل ترین رشتہ سوکن کا رشتہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کو تجربہ ہو یا کسی نے اپنے قریب میں یہ رشتہ دیکھا ہو، اس لیے کہ ایک خاتون کو اپنی سوکن کو تحمل کرنا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے۔ میں نے جو پڑھا ہے تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، امام حسین کی ازواج مطہرات، اگر ایک زوجہ موجود ہے، ایک زوجہ موجود ہے اور دوسری زوجہ آتی تھی تو یہ پہلی زوجہ ان کے احترام میں اٹھ کر کھڑی ہو جاتی تھی، یعنی جناب شہربانو ام لیلہ کے احترام میں کھڑی ہو رہی ہے۔ یہ عجیب ہے، یہ رشتوں کا تقدس، یہ رشتوں کی معراج کہاں سے ملی؟ حسین ابن علی نے دنیا کو بتایا کہ باہمی شوہر اور زوجہ کے درمیان جب اتنا اعتماد، اتنی وفا، اتنا خلوص، یہ امام حسین کی مناجات میں ہے۔ آقا نماز کی دعا میں، یہ مناجات میں دعا مانگا کرتے تھے، پروردگار کبھی حسین کی زندگی میں وہ دن نہ لے کے آنا کہ حسین زندہ رہ جائے لیکن حسین کی زندگی میں رباب اور سکینہ موجود نہ ہو۔ یہ کیا رشتوں کا تقدس ہے، یہ کیا معراج ہے رشتوں کی، یہاں تک کہ کس طرح سے تراشا ہے بیٹیوں کو، کس طرح سے جناب سکینہ کو آمادہ کیا، تیار کیا، حیران ہو جاتا ہے، عقل بشر حیران ہے۔ 4 برس کی بچی کس طرح سے بازاروں میں اپنے بابا کے مقصد کا دفاع کر رہی ہے، شام شہر کے دروازے پر کیا کردار ہے جناب سکینہ کا۔ 7 محرم سے لے کر 10 محرم تک جناب سکینہ کا کردار میں نے آپ کے اسی شہر میں بیان کیا۔ اثناء سفر میں کربلا والوں کی پیاس 10 محرم کو ختم ہو گئی، کربلا والوں کی بھوک 10 محرم کو ختم
ختم ہو گئی، اسیر کب تک پیاسے ہیں کون جانتا ہے۔ یہاں تک کہ میں نے پڑھا ہے کہ سب کو تھوڑا تھوڑا پانی پلاتا تھا شمر ابن ذوالجوشن، لیکن سب سے آخر میں جیسے ہی جناب سکینہ کی نوبت آتی تھی، جو پانی مشک میں بچ جاتا تھا یہ زمین پر گرا دیتا تھا، جناب سکینہ پیاسی رہ جاتی تھی۔ کبھی کھانے میں مشکل ہے، پینے میں مشکل ہے، اس کے باوجود کیا شرف ہے، کیا مقام ہے، کیا اپنے بابا کے ادب پر گہری نگاہ ہے جناب سکینہ کی۔ جناب مسلم ابن عقیل کی بیٹی جناب عاتقہ جب یہ کوفہ سے گزر رہے تھے تو کسی خاتون نے گھر کی چھت سے کھجوریں پھینکی اور کہا کہ آپ قیدی ہیں، یہ کھجوریں کھا لیجیے، صدقہ ہے، ہمارے لیے دعا کرنا۔ تو حسین ابن علی کی بیٹی جہاں پر ایک طرف رسیوں میں باندھی گئی ہے، ابھی میں سفر عرض کروں گا کیسا سفر کیا بی بی نے، اس کے باوجود اتنی گہری نگاہ ہے بابا کے مقصد پر۔ دیکھا جیسے ہی مسلم ابن عقیل کی بیٹی کھجور کھانے لگی، وہی سے آواز بلند کی، عاتقہ کھجور کو پھینک تو یہ صدقہ ہے، اللہ نے ہم آل محمد پر صدقہ کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ جناب سکینہ ہے، شام شہر کے دروازے پر آپ کا کردار، 3 دنوں میں جو آپ کا کردار، روز عاشور آپ کا کردار۔ بس میرے عزیزوں، چونکہ پڑھنے والے بھی تشریف فرمائے، ہنگام غروب ہے، وقت کم ہے، بس ایک روایت مجھ سے انہوں نے کہا کہ میں جناب سکینہ کے مصائب، کیا مصائب پڑھوں؟ وہ بی بی جس کی زندگی کا ہر لمحہ مصیبت ہے، اور کیسی مصیبت ہے، یہ مقتل نگاروں میں گفتگو ہوئی ہے، ابھی مخنف منہج الدموع تمت ثاقبہ نفس المحموم اللہو لکھا ہے، مقتل نگاروں نے یہ گفتگو کی کہ کربلا میں سب سے زیادہ مصائب کس پر آئے، تو یہ جملہ تحریر کیا گیا مقتل کی کتابوں میں، جو پہلے شہید ہوا اس کی مصیبت کم ہے، جو بعد میں شہید ہوا اس کی مصیبت زیادہ ہے، اس لیے کہ کربلا میں مرنے سے زیادہ مشکل کام جینا تھا۔ اسی لیے امام حسین نے سب سے پہلے اصحاب کو رکھا، اصحاب کے بعد اولاد عقیل کو رکھا، اولاد عقیل کے بعد اولاد جعفر کو رکھا، اولاد جعفر کے بعد پھر اپنے بھائیوں کو رکھا، مولا متقیان کے فرزندان کو، اور سب سے آخر میں اپنی اولاد کو رکھا، تاکہ اس لیے کہ کربلا میں جو جتنی دیر جیے گا اتنی زیادہ مشکل برداشت کرے گا۔ اور اب میں جملہ عرض کروں، کربلا کے سارے شہیدوں کی مصیبت ایک طرف اور ایک قیدی کی مصیبت ایک طرف، اور میں تیسرا جملہ عرض کروں کہ سارے قیدیوں کی مصیبت ایک طرف اور حسین ابن علی کی چھوٹی بیٹی سکینہ کی مصیبت ایک طرف۔ آئیں شام کا وقت ہے، آقا امام زمانہ کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرتے ہیں، اس بی بی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بابا کی شہادت سے لے کر اپنی شہادت تک کیسے گزرا، نہ کوئی مورخ بیان کر سکتا ہے، نہ کوئی تاریخ نویس بیان کر سکتا ہے۔ جب یہ کاروان چلنے لگا کربلا سے تو ایک مرتبہ شبس بن ربیع، عمرو بن حجاج زبیدی اور یہ افراد آگے بڑھے، شمر ابن ذوالجوشن کہا کہ ہم بچوں کو سوار کریں گے، بیویوں کو سوار کریں گے۔ ثانی زہرا نے انگشت سبابہ کا اشارہ کیا، خبردار کوئی ہمارے قریب نہ آئے، مخدرات عصمت و طہارت ہے، ہم خود سوار ہوں گے۔ ثانی زہرا نے ایک ایک بیوی کو سوار کیا، ایک ایک بچے کو سوار کیا، یہاں تک کہ سید سجاد کو سوار کیا، اور سب سے آخر میں بی بی نے اس بچی کو سوار کیا جس کی امام حسین نے خصوصی طور پر وصیت فرمائی تھی۔ دنیا سے جاتے وہ کہا تھا وقت شہادت کے زینب میری سکینہ کا بہت خیال رکھنا۔ ثانی زہرا نے جناب سکینہ کو سوار کیا اور اب ارادہ کیا کہ آگے بڑھ کر خود سوار ہو جائیں، لیکن جیسی بی بی سوار ہونے کے لیے آگے بڑھی، شمر ابن ذوالجوشن جو غصے سے کھول رہا تھا ایک مرتبہ آگے بڑھ کر اس شقی نے کہا، علی کی بیٹی میں اس بچی کے ساتھ کسی اور کو سوار نہیں ہونے دوں گا۔ ثانی زہرا نے فرمایا اس بچی نے کبھی محمل پر اکیلے سفر نہیں کیا، کیسے ممکن ہے کہ بے کجاوے اونٹ کی پشت پر یہ بچی سفر کر سکے؟ کہا نہ علی کی بیٹی، میں ایسا انتظام کروں گا یہ بچی نہیں گرے گی، سنیں گے، برداشت کریں گے۔ اس شقی نے کیا کیا، اس نے زمین سے رسی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور رسی کا ایک سرا جناب سکینہ کے ایک پاؤں کے ساتھ باندھا، اور اس رسی کو نیچے سے گزار کر رسی کا دوسرا سرا بی بی کے دوسرے پاؤں کے ساتھ باندھ دیا۔ ایک مرتبہ قافلہ چل پڑا، کاروان چل پڑا، منزلیں طے ہونے لگی، شہر گزر رہے ہیں، آبادیاں گزر رہی ہیں، صحرا گزر رہے ہیں، جنگل گزر رہے ہیں، لیکن یہ رسی برابر اونٹ کی جلد سے رگڑ کھاتے کھاتے کمزور ہوتی چلی گئی، اور جب رات کے آخری پہر میں یہ کاروان جنگل سے گزر رہا تھا، رسی کھل گئی اور سکینہ اونٹ کی بلندی سے زمین پر گری، لیکن قافلے والوں کو خبر نہ ہوئی، رات کی تاریکی تھی، سناٹا تھا، کسی کو نہ پتا چلا کہ حسین کی بیٹی گر چکی ہے۔ اس کے باوجود قافلہ رکا، کاروان رکا، اور جیسی کاروان رکا ایک مرتبہ شمر ابن ذوالجوشن سپاہیوں کے پاس پہنچا، غصے سے تلملاتا ہوا، میں نے تمہیں منع کیا تھا میری اجازت کے بغیر نہ رکنا، کیوں رکے ہو؟ کہا اے شمر کیا کریں، سو نیزہ جس پر سر حسین ابن علی سوار ہے
یہ نیزہ زمین میں گڑ گیا اور اٹھانے کے باوجود ہم سے نہیں اٹھ رہا. شمر ہے، قاتل حسین ہے. ایک مرتبہ تازیانہ اٹھایا اور آگے بڑھ کر امام سجاد کے پاس پہنچا اور پوری قوت سے امام سجاد کی پشت پر اس نے تازیانوں کی بارش کر دی. اتنے تازیانے مارے شمر نے، امام سجاد کی پشت سے خون جاری ہوا، خون بہنے لگا. اور پھر کہا اے سجاد اپنے بابا حسین سے کہیں یہاں سے آگے بڑھے، اور جب تک آگے نہیں چلیں گے میں آپ پر تازیانے چلاتا رہوں گا. یہ سنا امام سجاد نے اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کی طرف رک کر کے اتنا پوچھا، بابا یہاں رکنے کا سبب بتا دیں، اپنے بیٹے سجاد کو یہاں رکنے کی وجہ بتا دیجئے. ایک مرتبہ لبھائے حسینی میں جنبش پیدا ہوئی. فرمایا ارے سجاد میری سکینہ پیچھے جنگل میں گر گئی، اور جب تک میری سکینہ نہیں آئے گی میں یہاں سے آگے نہیں بڑھوں گا. بس میرے عزیزوں، جیسے یہ آواز ثانیہ زہرا کے کانوں سے ٹکرائی، بی بی نے خود کو اونٹ کی بلندی سے زمین پر گرایا، آواز بلند کی، اے بنتی السکینہ، اے بنتی السکینہ. ارے میری بیٹی سکینہ کہاں ہے؟ کہیں سے آواز نہیں آ رہی تھی. بی بی ڈھونڈتی ہوئی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ جھاڑیوں کے درمیان ایک جھاڑی کے عقب میں کیا دیکھا، ایک معظمہ بی بی ہے جن کے چہرے پر نقاب ہے، اور سکینہ اس بی بی کی گود میں، سکینہ اس بی بی کی گود میں سر رکھ کر سو رہی ہیں. ثانیہ زہرا آگے بڑھی، حیرت سے سوال کیا، اے معظمہ جب ساری دنیا ہماری دشمن بن چکی ہے تو آخر آپ کون ہیں جو اس بچی کے ساتھ اتنی نوازش کر رہی ہیں؟ اور یہ بچی تو کربلا سے لے کے سارے راستے میں نہیں سوئی ہے، کیسے آپ کی گود میں اس بچے کی آنکھ لگ گئی؟ ایک مرتبہ اس بی بی نے چہرے سے نقاب ہٹایا، فرمایا ارے زینب پہچانو، اگر میری گود میں آرام نہیں کرے گی تو کس کی گود میں آرام کرے گی؟ اگر میں اس بچی سے نوازش نہیں کروں گی تو اور کون کرے گا؟ یہاں تک کہ کہا یہ وہی گود ہے جس گود میں اسی بچی کا بابا حسین آرام کرتا تھا. بس میرے عزیزوں آخری جملے عرض کروں. یہ علامہ ابراہیم دمشقی ہیں جن کا تعلق شام سے، اور موصل الامین نے آیان الشیعہ میں ان کا ذکر کیا آج سے 230 سال پہلے. بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں. شام کی عظیم فقیہ اور مجتہد گزرے ہیں ابراہیم دمشقی. ان کی بیٹیاں تھیں، شام میں بارشیں ہو رہی تھی اور ان کی ایک بیٹی کے خواب میں جناب سکینہ نے پیغام دیا، اپنے بابا ابراہیم سے کہو بارشوں کی وجہ سے میری قبر میں پانی جا رہا ہے، بابا سے کہو میری قبر کی مرمت کریں. بیٹی نے یہ خواب باپ کو بیان کیا. ابراہیم دمشقی نے کہا بارشیں ہو رہی ہیں، تمہیں خیال آ گیا اور تم نے خواب دیکھ لیا. ایسا نہیں ہے، ایک معصومہ کی قبر کشائی کرنا یہ بے ادبی کے مترادف ہے. وہ رسول زادی ہے، وہ حسین کی بیٹی ہے، اس خواب کو کسی اور کے سامنے بیان نہ کرنا. لیکن دوسرے دن ابراہیم دمشقی کی دوسری بیٹی نے خواب دیکھا. جب کہا تو انہوں نے یہی جواب دیا، آپ نے اپنی بہن سے سنا ہوگا اس لیے آپ کو بھی خیال رہا ہوگا اور رات میں آپ نے ایسا خواب دیکھا ہوگا. لیکن تیسرے دن خود ابراہیم دمشقی نے جب یہ خواب دیکھا، بی بی نے فرمایا ارے ابراہیم دمشقی میں 2 دنوں سے تمہاری بیٹیوں کے ذریعے سے تم تک یہ پیغام بھیج رہی تھی، ارے ابراہیم دمشقی میری قبر میں پانی جا رہا ہے، میری قبر کی مرمت کرو. ایک مرتبہ ابراہیم دمشقی سر پیٹنے لگے، اپنے گھر کی خواتین کو جمع کیا، عمائدین کو اکٹھا کیا، اکابرین کو، مومنین کو جمع کیا، سب چلے قبرستان، قبر جناب سکینہ کی جانب. جب پہنچے تو قبر کھودنا شروع کی، مٹی ہٹا رہے ہیں، اور جیسے ہی سنگھائے قبر ظاہر ہوئے ایک مرتبہ ابراہیم دمشقی نے کہا سب مرد پیچھے ہٹ جائیں، یہ نبی زادی کی قبر ہے، رسول زادی کی قبر ہے. اب خواتین آئیں گی، وہ قبر کے پتھر ہٹائیں گی. اور جب خواتین نے آ کر قبر کے پتھر ہٹانا شروع کیے تو کچھ لمحوں کے بعد ان کے محلے کی خواتین، ان کی زوجہ، ان کی بیٹیاں اپنے سر و سینہ کو پیٹتی ہوئی آئیں. کہا ارے ابراہیم دمشقی آپ تو ہمیں یہ بتاتے تھے اس بی بی کو غسل دیا گیا، اس بی بی کو کفن پہنایا گیا، لیکن ہم نے جو حال دیکھا ہے ابھی قبر میں سکینہ اسی خون آلود کرتے میں سو رہی ہے، اسی خون آلود کرتے میں سو رہی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی بھی بی بی کے رخسار زخمی ہیں اور بی بی کے رخساروں کے اوپر ہم نے خون کے نشانات دیکھے ہیں. میرے عزیزوں جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تو میں سوچتا تھا کہ بی بی سکینہ کے در چھینے گئے، آپ کے بندے چھینے گئے، کان زخمی ہوئے تھے، لیکن کرتا کیسے خون آلود ہوا تھا. پھر ریاض القدس کی یہ روایت میری نگاہ سے گزری، پھر منہاج الدموع کی یہ روایت میں نے پڑھی. مجھے معاف کیجیے گا روایت سخت ہے لیکن زندگی کا پتہ نہیں، اس لیے چاہتا ہوں کہ تاریخ کربلا منتقل ہو جائے، مکمل یہ حقیقتیں پہنچ جائیں. مجھے
معاف کیجیے گا۔ اب یہ روایت کا وہ حصہ میں اشارتاً عرض کروں گا۔ ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے جناب سکینہ کو اٹھایا، واپس آئیں، فرمایا شمر میں نے تجھ سے کہا تھا میری بچی گر جائے گی، اور میری بچی گر گئی، اب میں اس بچی کو اکیلے سوار نہیں ہونے دوں گی۔ شمر نے کہا ایسا ممکن نہیں۔ شمر نے کہا اے علی کی بیٹی ایسا ممکن نہیں۔ کہا میری بچی دوبارہ گر جائے گی۔ کہا نہ علی کی بیٹی، اب میں وہ انتظام کروں گا، آپ کی بچی شام پہنچنے سے پہلے نہیں گرے گی، مجھے معاف کیجیے گا۔ ایک مرتبہ اس شقی نے جناب سکینہ کو اونٹ کی پشت پر لٹایا اور پھر رسیوں سے باندھنا شروع کیا اور پھر اونٹ کو دوڑایا۔ جب بی بی کو شام میں اتارا گیا، ماشاءاللہ جناب بہر المصائب عمران عباس قمی صاحب انہیں تو بعد علی منجویہ یکم تا 5 جمادی الاول حاجی امتیاز صاحب انہوں نے زیر تمام سالانہ پہلی دفعہ مجلس نہ افتتاح ہو رہا، جس کے اندر جناب علی حسین مدنی صاحب پہلی 5 مجالس اور 6 تا 10 جمادی الاول انشاءاللہ انیس رضا نقوی حیدری امام بارگاہ رات 8 بجے روزانہ پڑھسن 10 دن مسلسل شامل مجلس ہو سو امتیاز کا دعا منگ سو وہ زخمی ہے کہ آج سے مولوں سے صحت عطا فرمائے۔